بعض کی نصیحت کی وجہ سے کپ کپا اٹھے. فقلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا موعظۃ مودع، ایسے لگتا ہے جیسے یہ آخری بیان ہوتا ہے، یعنی الوداعی بیان ہوتا ہے. یہ تو آپ نے ایسا بیان کر دیا کہ جیسے الوداعی بیان ہوتا ہے. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ، اور تم سنو اور اطاعت کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہو، تم اس کی بات کو سنو اور اس پر عمل کرو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بے شک تم میں سے جو زندہ رہے گا لمبی عمر، وہ تم میں سے بہت اختلاف کثرت کے ساتھ دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کے اوپر عمل کرو. تم میری سنت پر عمل کرنا اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا. عضوا علیہا بالنواجذ، تم اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ لینا. عرب لوگوں میں جب کسی چیز کو زور سے پکڑنا ہوتا تھا نا تو ہاتھ سے بھی پکڑتے تھے اور اس کے ایک سرے کو منہ میں بھی ڈال لیتے تھے تاکہ اور گرپ مضبوط ہو جائے. اب گرپ میں وہ جو داڑیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں تو ان میں پکڑتے تھے. اس کو کہتے تھے کہ اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا. قراء کے نزدیک دانتوں کی مختلف نام ہیں. ہم بچپن میں پڑھتے تھے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرہ ازراس انہی کو. زواحق ہیں 4 اور تواہن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے پہلو میں 2. تو جو آخری داڑیں ہوتی ہیں نا، عقل داڑ جس کو کہتے ہیں، اس کو نواجز کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بات کو اپنی داڑھ سے مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین میں نئے کام کرنے سے ہم بچیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ ان کے جو اعمال تھے وہ بدعت نہیں تھے، وہ سنت کہلاتے تھے. چونکہ نبی علیہ السلام نے سنت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا. علیکم بسنتی، تم پر میری سنت بھی لازم ہے. وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام چونکہ معیار دین تھے تو ان کے اعمال کو نبی علیہ السلام نے سنت کا درجہ دیا. بدعت کی حدیں صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہیں. بعض جاہل قسم کے لوگ آج کہہ دیتے ہیں او جی 20 تراویح تو عمر لانوں کی بدعت ہے. ان بیوقوفوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا عمل نبی علیہ السلام نے سنت فرمایا ہے، اور اگر عمر لانوں نے ساری امت کو 20 تراویح پر جمع فرما دیا تو یہ ان کی سنت ہے جو آج بھی چلتی آ رہی ہے، اور اس کا ہمیں حکم دیا کہ ہم خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اسی طرح جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شروع کروائی، تو گویا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے.